تو قرآن مجید کی جو بے شمار خصوصیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہر قسم کی عیب و نقص، ہر قسم کی شک و شبہ اور ہر قسم کی تعارض، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی بات، اس سے بالکل پاک کلام ہے۔ قرآن مجید کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے، یعنی ایک بلند پایہ دعوت ہے یہ، اور بالکل بناوٹ سے پاک، تکلف سے پاک، بالکل سیدھا سادہ اس کا انداز ہے، اور بالکل انوکھا طرز تخاطب ہے اس کا۔ قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت جو دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ ممتاز کرنے والی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ دنیا کی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی آدمی معاند ہو، سرکش ہو، حقائق سے صرف نظر کرنے والا ہو تو ایسا ہی آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ جو پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، وہ اکیلی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت جو فی الحال زیر بحث ہے اور جس کے متعلق آج ہم جاننا ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابدی محفوظیت، یعنی قرآن مجید ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، کسی قسم کا تغیر، کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی کمی پیشی، کسی قسم کا کوئی امکان نہیں۔ یہ سبحان اللہ قرآن مجید کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین کسی اور کتاب کو، بھلے ہی وہ کتابیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، اللہ نے ان کتابوں کو بھی یہ شرف عطا نہیں کیا ہے جو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں، تورات ہو کہ انجیل ہوں، زبور ہوں، اس میں اس قدر تحریف، تبدیلی اور یہ تلف و تباہی کا نشانہ بن چکی ہیں، بالکل نایاب کے برابر ہو چکی ہیں۔ اور یہ میں اور آپ کیا کہیں، یعنی علماء یہود، علماء نصارہ، خود ان کا اس بات پر اعتراف ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تورات نازل کی، اللہ نے جو انجیل نازل کی، انہی لفظوں میں اسی ترتیب کے ساتھ ان کے پاس محفوظ ہو، کسی قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ دعویٰ کرنا تو دور کی بات، علماء یہود کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نصارہ کے علماء، انہوں نے اس بات کا یعنی اعتراف کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے کہ واقعی ان کتابوں میں زبردست تبدیلی آ چکی ہے۔ اکیلی قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو ہر قسم کی تبدیلی، کمی پیشی سے محفوظ ہے۔ اور قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر بڑا وسیع معنی ہے، بڑا کشادہ معنی ہے۔ صرف قرآن مجید کی وہ جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، صرف اس کی حفاظت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی قرات، اس کا اعراب، اس کا معنی، اس کا مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی شکل میں موجود ہیں، یعنی پوری کی پوری حفاظت، صرف اس کے الفاظ کی حفاظت نہیں، اس کے معنی کی بھی حفاظت، اس کے معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ تورات اور انجیل میں جو تبدیلی آئی ہیں وہ دو طرح کی، ایک تبدیلی اس اعتبار سے کہ اس کی معنوی تبدیلی، یعنی اللہ کا جو کلام ہے وہ تو ہو بہو محفوظ رہے، وہ تو ایسی باقی رکھا گیا، لیکن معنی میں تبدیلی کر دی گئی۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے الفاظ میں بھی تبدیلی، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن مجید کی ایک ایک چیز، چاہے اس کے حروف ہوں، اس کے الفاظ ہوں، اس کے کلمات ہوں، اس کے معانی ہوں، اس کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے حفاظت کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے، یہاں ایک بات جاننا چاہیے کہ وہ دو طرح سے کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت وہ دو طرح سے کی گئی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک کتابت کے اعتبار سے، ایک کتابت کے اعتبار سے، اور ایک یعنی حفظ کے اعتبار سے، یعنی حفظ فی الصدور، یعنی سینے میں اس کو محفوظ کیا گیا، ایک جو مصحف میں اسے محفوظ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، جیسے وحی نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات پر معمور کر کے رکھے تھے کہ وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحریر کرا دیتے، گویا کہ کتابی شکل میں بھی، لیکن یہ کم۔ لیکن جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی جماعتوں سے ایسی سنتے ایسی یاد کر لیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید ایک لحاظ سے اس معنی میں کہ اسے کتابی شکل بھی اس کو دے دی گئی اور جو سینوں میں بھی اسے محفوظ کر دیا گیا۔ ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں یہاں پر قرآن مجید کے سلسلے میں، بڑی عجیب و غریب بات وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی یعنی ایک بڑی جماعت صحابہ کی جو حافظ قرآن تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت، جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے حفظ یاد کرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے نازل ہوتے جا رہے ہیں، اور جب پورے قرآن مجید بھی نازل ہو گیا تو پورے قرآن مجید کی بھی حافظ بن گئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت جو حافظ قرآن تھی،
وہ صرف اس وجہ سے نہیں، یعنی صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کا حافظہ بڑا یعنی غضب کا حافظہ تھا، ان کی یادداشت بڑی مضبوط تھی، صرف اس وجہ سے نہیں، یا اس وجہ سے بھی نہیں، صرف کہ وہ اہل عرب تھے، کیونکہ اہل عرب کا جو حافظہ تھا فقید المثال حافظہ، یعنی ان کے حافظے کی کوئی مثال نہیں، دنیا بھر کے کا جو حافظہ ہے وہ ایک پڑھنے میں، اور اہل عرب کا حافظہ ایک پڑھنے میں، اللہ رب العالمین نے غیر معمولی حافظے سے نوازا تھا ان کو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی یادداشت بڑی مضبوط تھی، یا صحابہ کی ایک بڑی جماعت اہل عرب سے متعلق تھی، اس لیے ان کا حافظہ بڑا یعنی مضبوط حافظہ تھا، اس وجہ سے وہ قرآن مجید کو آسانی سے یاد کر لیے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفظ کرنے کو آسان کر دیا ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حافظہ بڑا مضبوط تھا ان کا، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر کسی کا حافظہ مضبوط بھی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو یاد کرنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، سورہ القمر کی، سورۃ القمر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ یعنی اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ بڑے معروف مفسر ہیں، 7ویں صدی ہجری کی، 670 1 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ای سہلناہ للحفظ واعنا علیہ من اراد حفظہ، یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا معنی وہ یہ بتلاتے ہیں کہ ای سہلناہ للحفظ، ہم نے اسے حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، اس میں یہ بھی بات ہے کہ ہم نے اسے حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، وَأَعَنَّا عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ، اور ہم نے اسے آسان سے آسان کر دیا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ خود اس کے حق میں ایک مددگار بن جاتے ہیں، اس کے حق میں معاون بن جاتے ہیں کہ جو حفظ کرنا چاہے وہ آسانی سے یاد کر لے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ مِن طَالِبٍ لِحِفْظِهِ فَيُعَانَ عَلَيْهِ، کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو قرآن مجید یاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی مدد کی جائے، اس کے لیے مسئلہ آسان کر دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید چونکہ یاد کرنا ہی اصل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا ہے، تو اس وجہ سے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک بڑی جماعت حافظ قرآن تھی۔ قرآن مجید کی حفظ کے سلسلے میں یعنی یہ بات ہم پورے چیلنج اور پورے یقین کے ساتھ یعنی پورے علم کی روشنی میں ہم نے بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ایک ہی کتاب ہے جس کا لفظ لفظ یاد کیا جا سکتا ہے، حرف حرف یاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، کوئی بھی کتاب لے لیجئے، آپ اسے یاد کیجئے، آپ ہزاروں مرتبہ پڑھیے، لیکن جو وہ دلچسپی آپ کو اس تعلق سے لگے گی ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کا دل اس طرف میلان ہوگا، اور نہ ہی وہ الفاظ آپ کے سینے میں اتنے ہی زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی خصوصیات میں سے اس چیز کو بتلایا ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو کر کے رہے گی۔ قرآن مجید کی خصوصیات میں اللہ نے بتلایا ہے، اگر ہر کتاب کا وہی مسئلہ ہوتا تو پھر قرآن مجید کی خصوصیات میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہیں کہ اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر کے آج تک تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 1433 ہجری چل رہا ہے، اور جو قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے اگر لے لیا جائے مکی کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ 1450 سال ہو چکے ہیں۔ اس 1450 سال میں آپ دیکھیں، آپ اگر غور کریں، قرآن مجید کے جتنے بھی حفاظ ہیں، جتنے بھی حافظ ہیں، کبھی آپ اس قسم کا فرق نہیں پائیں گے کہ عرب والے حفاظ زیادہ ہیں اور عجم والے کم ہیں۔ عرب اور عجم کی کبھی تفریق آپ نہیں پائیں گے انشاءاللہ، مرد اور عورت میں بھی کبھی آپ فرق نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ آپ یعنی غلام اور کوئی آزاد آدمی، اس کا بھی کوئی آپ فرق نہیں پائیں گے کہ ان قسم کے لوگوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے اور اس قسم کے غلام قسم کے لوگ جو حفاظ میں سے کمی پیشی ہے، کبھی آپ اس قسم کا فرق نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ ان لوگوں میں بھی کوئی کمی نہیں پائیں گے جن کو اللہ رب العالمین نے بصارت عطا کی ہے، جن کو بینائی عطا کی ہے، اور جو نابینا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں پائیں گے آپ۔ تو آپ قرآن مجید کے حافظوں میں کسی قسم کا فرق نہیں پائیں گے آپ، نہ عرب اور عجم کی تفریق، اور نہ ہی آپ اس قسم کی تفریق پائیں گے کہ کوئی چھوٹے بچے ہی انہوں نے حفظ کر لیا ہے اور بڑے عمر کے جو لوگ ہیں وہ حفظ کرنے سے قاصر رہے ہیں، یہ بھی فرق آپ کبھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہیں، نہ عرب اور عجم کی تفریق، نہ عمر کا تفاوت،
نہ جنسیت یعنی جو جنڈر جو ہوتا ہے اس کی بھی آپ کبھی تفریق نہیں پائیں گے انشاءاللہ. اور جو غلام اور آزاد اور جن کو اللہ نے بصارت دی ہے، جو بصارت سے محروم ہے، کوئی آدمی کسی قسم کا فرق نہیں پائے گا اس سلسلے میں. آپ کو ہر ایک کیٹیگری میں جو زبردست ایک بڑی تعداد حافظوں کی ملے گی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، عرب میں بھی، عجم میں بھی، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی، جوانوں میں بھی، سب میں بھی آپ کو حافظ ملیں گے انشاءاللہ، غلاموں میں بھی اور آزاد میں بھی. یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیات ہیں، اور کیوں نہ ہو یہ ہم سب کے یعنی خالق اور ہم سب کے رب العالمین کا کلام ہے، یہ جو پورے بندوں کے لیے یکساں ہے. سبحان اللہ. اگر کسی انسان کا کلام ہوتا کسی پہ بھاری پڑتا اور کسی پہ ہلکا، لیکن چونکہ ہمارے رب کا کلام ہے، مرد ہو وہ بھی اسی کی مخلوق ہے، عورت ہو وہ بھی اسی کی مخلوق ہے، آزاد اور غلام ہو ان کا خالق بھی وہی ہے، اور جن کو بینائی ہو نہ ہو وہ بھی انہی کا خالق ہے. دنیا میں کہیں بھی پیدا ہو جائے اس کا خالق اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اس کا کلام دلوں پر ایسی جگہ کے چشمہ ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے. امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، 5 صدی ہجری کی. وہ کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کے معجزے ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک معجزہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کی یہ خصوصیت رہی ہے، صرف قرآن مجید کی خصوصیت رہی ہے کہ یعنی اس میں دنیا کی کسی بھی انسان کو، کسی بھی طبقے کے انسان کو کسی قسم کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے. دنیا کے ہر قسم کے طبقے، یعنی ایسا لگے گا کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان تھا، کافر تھا، مشرک تھا، آخری دنوں میں اسلام قبول کیا، ایسے لوگوں کی بھی بڑی تعداد آپ کو حافظوں کی مل جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یہ